ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، سب پر ظاہر ہے، سب لوگ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کوئی نہ بولے تو وہ الگ بات ہے، مگر جانتے سب ہیں۔ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کا نام لیتا ہے مگر مذہب اسلام سے دور ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کے نام پر دھبا اور کلنک ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ اور کوئی کسی بھی پارٹی کا کارندہ ہو، کسی بھی پارٹی کا نمائندہ ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، ایک شاعر نے کہا، چپ رہ میرے ہمدم کہ قیامت کی گھڑی ہے، چپ رہ میرے ہمدم کہ قیامت کی گھڑی ہے، ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، چپ رہ میرے ہمدم کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ حالات کس طرح کے ہیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں لوگ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں، ان کے بارے میں بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنا، یہ اپنے لیے فیشن سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام کو گالیاں دے کر اور علماء کرام کو برا بھلا کہہ کر ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، جو یہ علماء ہیں، یہ تو صرف چندہ لیتے ہیں، پیٹ موٹے کر رہے ہیں اور گھوٹالے کر رہے ہیں، اور مذہب اسلام کے نام پر مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ مسلمان کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے نام پر کلنک ہیں، مسلمانوں کے نام پر دھبا ہیں اور مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، مگر وہ ہمارے علماء کو اور ہمارے رہنماؤں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اور علماء کرام کو برا بھلا کہنا آج کے لوگ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ہر محفل اور ہر مجلس، جب تک علماء کی برائی اس مجلس میں نہ ہو جائے، اس مجلس کا مزہ ہی ادھورا رہتا ہے۔ تو علماء کی برائی کرنے کو لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، آج کے اس گئے گزرے زمانے میں اور آج کے اس خطرناک اور نازک دور میں اگر کوئی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ علماء کی جماعت ہی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کر رہی ہے، اور اس ملک بھارت کے علماء کی ایک جماعت جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے، وہ مسلمانوں کی رہبری ایک لمبے زمانے سے تقریباً 100 سال سے کرتی آ رہی ہے۔ ہر موڑ پر، ہر موقع پر مسلمانوں کی رہبری کر رہی ہے۔ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی، ہم نے کسی بھی جگہ پڑھا یا کسی بھی مدرسے میں گئے یا کسی بھی مدرسے میں ہم نے ہوش سنبھالا، تو ہم نے ہر جگہ جمعیت علماء ہند کے رہبر اور اس کے کارندے اور اس کے نمائندے اور اس کے کارکن اور اس سے جڑے ہوئے لوگ دیکھے، اور جمعیت علماء ہند نے ہر نازک موڑ پر، ہر موقع پر، ہر حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ علماء پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ علماء حکومت سے سوال نہیں کر رہے،
اور علماء خاموش بیٹھے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند وہ جماعت ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔ اگر یہ جماعت آج آپے سے باہر ہو جائے تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ گھڑی کی چوتھائی میں اس تنظیم پر پابندی لگا دے گی، اور اس حکومت نے ان 8 سالوں میں کتنی تنظیموں پر پابندی لگائی ہے وہ تمام چیزیں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جو مسلمانوں کی پاکیزہ جماعت ہے، جو مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کرتی ہے اور مسلمانوں کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور تبلیغی جماعت کے کارندے اور تبلیغی جماعت کے لوگ پوری دنیا کے اندر خشکی اور تری اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اتنی پاکیزہ، مقدس، برگزیدہ اور کام کرنے والی جماعت پر بھی ان لوگوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی تنظیموں پر پابندی لگی ان 8 سالوں میں، مگر قربان جائیے ہمارے اس ملک بھارت کے علماء کرام پر، جو بہت زیادہ سوجھ بوجھ اور بہت زیادہ عقل مندی اور بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس جماعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی جماعت پر کبھی بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر جگہ جب ایک ہی حکومت کا یا ایک ہی طرح کے لوگوں کا قبضہ ہو تو کسی پر بھی کسی بھی طرح کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ میرا گلا بھی بیٹھا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے آپ اشاروں میں بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو جب بھی مسلمانوں کے خلاف یا اس ملک بھارت میں مدرسوں کے خلاف یا مسجدوں کے خلاف یا کسی بھی طرح سے آواز اٹھائی گئی، کسی بھی طرح سے ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی، تو اس کے بالمقابل جمعیت علماء ہند نے ان تمام نفرتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اور جب بھی جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو آواز دی تو مسلمان جمعیت علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاں بھی جس صوبے میں یا جس شہر میں یا جہاں بھی مسلمانوں کو بلایا گیا تو مسلمان دیوانوں کی طرح اس ملک بھارت کے علماء کی آواز پر اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھا کرتا تھا مجھے زیادہ ہوش بھی نہیں تھا، مجھے یہ بھی ذہن میں نہیں ہے کہ کس کی حکومت تھی، یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو ایک قانون چلا تھا مسجدوں کے خلاف، ایک قانون بنایا گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے اس قانون کو کالا قانون کا نام دیا اور اس کے خلاف جگہ جگہ ریلی کی، جگہ جگہ اس کے خلاف مسلمانوں کو جمع کیا، اور پھر حکومت کو مجبور ہو کر وہ قانون واپس لینا پڑا۔ تو جمعیت علماء ہند ہر موقع پر مسلمانوں کی رہبری کر رہی ہے اور مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے، اور یہ بھی سچی بات ہے، یہ بھی سچائی ہے کہ انہی مسلمانوں کے اندر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعیت علماء ہند پر اور جمعیت علماء ہند کے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اپنی گندی زبانوں سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اگر آج مسلمان اس ملک میں سکون کے ساتھ، جو بھی سکون ہے، جتنا بھی سکون ہے، اگر سانس لے رہا ہے تو یہ اس جماعت کی کرم فرمائی ہے، اس جماعت کے علماء کی محنت اور کوشش ہے۔ تو اس مرتبہ پھر 12 فروری کو یعنی پرسوں اتوار کے دن جمعیت علماء ہند نے، جمعیت علماء ہند کے علماء نے یعنی پورے ہندوستان کے علماء نے عوام کو بلایا ہے۔ آج اور کل، آج 10 تاریخ ہے، کل 11، ان 2 دنوں میں جمعیت علماء ہند کی منتظمہ کی میٹنگ ہوں گی، یعنی اندر جو مرکز جو ہے اس کے اندر میٹنگ ہوں گی۔ 2 دن اجلاس رہے گا خاص، اس کے اندر صرف علماء شامل ہوں گے۔ مجھے بھی اس میں جانا تھا لیکن میں جمعہ کی نماز کی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن انشاءاللہ تعالی کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔
اگر طبیعت ٹھیک رہی تو، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں رہی تو کوئی بات نہیں، پھر الگ مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جو اجلاس بلایا گیا، اجلاس بلانے کی وجہ کیوں پیش آئی، تو یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مدرسے ہیں جن میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان مدرسوں پر بھی اس حکومت کی بہت پینی نگاہ ہے، اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس ملک سے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس ملک سے مدرسوں کو ختم کیا گیا، اس ملک میں مذہب اسلام کو ماننے والا ایک بھی مسلمان نہیں رہا۔ ہر ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ملک سے سب سے پہلے مدرسوں کو ختم کیا گیا۔ تو یہاں بھی یہی کوشش چل رہی ہے کہ تبلیغی جماعت اور مدرسوں پر پابندی لگا دی جائے۔ اگر ان چیزوں پر پابندی لگ گئی تو نہ تو تبلیغی جماعت کے لیے علماء ملیں گے، نہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے علماء ملیں گے، ہمیں سمجھانے اور بجھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی کوشش حکومت کی یہ ہے کہ ان مدرسوں پر پابندی لگا دی جائے۔ تو اسی کے خلاف جمعیت علماء نے ہندوستان کے اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو پرسوں 12 فروری کے دن یعنی اتوار کے دن رام لیلا گراؤنڈ میں بلایا ہے۔ دوسری چیز، ملک میں بڑھتی منافرتی مہم، یعنی ملک کے اندر اس وقت یہ حالات ہیں کہ ہندو مسلم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کی اور اس ملک کے سیکولر لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہندو مسلم بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہندو مسلمان کا ساتھ دے اور مسلمان ہندو کا ساتھ دے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اگر یہاں پر آنے کے بعد اگر کوئی ہندو بن گیا یا کوئی مسلم بن گیا یا کوئی سکھ بن گیا یا کوئی عیسائی بن گیا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انہیں ایک پلیٹ میں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر پیار و محبت کے ساتھ کھانا چاہیے، رہنا چاہیے۔ ایک ملک کے اندر، ایک محلے کے اندر آپس میں پیار محبت سے بھائی چارے کے ساتھ میں سب لوگوں کو رہنا چاہیے۔ مگر حالات یہ ہیں، کچھ دن پہلے موب لنچنگ کا بہت بڑا طوفان اس ملک کے اندر آیا کہ جہاں بھی کسی مسلمان کو دیکھ لیا کچھ لوگوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کا یہاں معاملہ اٹھا تھا، لیکن بہرحال اس پر اس وقت روک لگی ہوئی ہے۔ ہماری جو حکومت ہے وہ ان چیزوں پر پابندی لگا رہی ہے کہ اس طرح سے کسی کا برا نہ ہو، سب بھائی چارے کے ساتھ میں رہیں، لیکن بہرحال لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی نفرت کے خلاف جمعیت علماء ہند نے پرسوں 12 فروری کو بھارت کے تمام مسلمانوں کو دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں بلایا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، میڈیا کے ذریعے اسلام مخالف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس پر روک لگنی چاہیے۔ میڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے۔ وہ ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہم سب کے رہبر کامل ہیں، جو اس دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی سب سے بڑی کتاب ہمیں دی ہے، اس نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے ہماری اس میڈیا کے ذریعے سے، اس پر روک لگنی چاہیے۔ اسی کے لیے جمعیت علماء ہند نے پرسوں اتوار کے دن 12 فروری کو اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو رام لیلا گراؤنڈ میں بلایا ہے۔ چوتھی چیز، اس کے علاوہ سدبھاونا منچ یعنی ہر دھرم کے لوگ ایک منچ پر آئیں۔ تو اس طرح کی یہ تو 2-4 چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں اس اشتہار کے اندر،
لیکن بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے خلاف جمعیت علماء ہند نے 12 فروری کو اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو رام لیلا گراؤنڈ میں بلایا ہے اور مسلمانوں کو آواز دی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے، کیونکہ یہ ملک بھارت ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر سر گنے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کیا کریں گے، بھیڑ کا حصہ ہی تو بننا ہے، یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس ملک بھارت کے اندر، اس سیکولر ملک کے اندر سر گنے جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کس نیتا کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں، یہ چیز اس ملک میں دیکھی جاتی ہے بہت باریکی کے ساتھ۔ تو اگر ہم وہاں جا رہے ہیں، اس ملت کے لیے جا رہے ہیں، اس ملک کو بچانے کے لیے یا ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں ہمارے علماء آواز دے رہے ہیں، تو ہمیں رام لیلا گراؤنڈ میں اس اتوار کے دن یعنی پرسوں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں ان غلط کاموں پر ہم جس طرح سے بھی ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک شعر پڑھا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم دلیل دیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، اور کوئی آدمی خاموش کھڑا ہے جس کے خلاف ہم دلیل دے رہے ہیں، وہ خاموش بیٹا ہے، پھر بھی اس کی بات مانی جا رہی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ اگر کوئی آدمی نہ بولے، اس کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور وہ نہ بولے، ایک دن وہ آئے گا کہ اس سے بولنے کی آزادی چھین لی جائے گی۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ خاموشی کے ساتھ اس ظلم کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تو آپ اس ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف ہر مظلوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا دھرم، مذہب اسلام ایک مظلوم زندگی گزار رہا ہے، اور مسلمان بھی مظلوم زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مظلوموں کو ظالم کے خلاف اپنے قدم سے، اپنے پیروں سے، خاموشی کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اب نہیں جاگے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے۔ جتنے بھی لوگ، جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، ہر مسلمان پرسوں صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد رام لیلا گراؤنڈ کے لیے، دہلی کے لیے روانہ ہو جائے، اور ابھی سے جا کر اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات بتلا دینا۔ میں آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو بتلا دینا، کیونکہ جمعیت علماء کی طرف سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ آنے والی 12 فروری کو ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور گھروں کے اندر رہ کر پورے دن روزہ رکھیں اور اعتکاف میں بیٹھیں پورے دن 12 فروری کو، اور اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اور جو وہاں پر اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کی کامیابی کے لیے، اور جو مسلمان وہاں جا رہے ہیں، جو لوگ بھی کسی بھی دھرم کے لوگ جو وہاں جا رہے ہیں، وہ تمام چیزوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کی پریشانی سے، فتنوں کے فتنوں سے، اور ہر سازش کرنے والوں کی سازشوں سے وہ مامون رہیں، محفوظ رہیں۔ ان کے لیے دعا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ چلیں گے انشاءاللہ۔ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو، اگر آج کھڑے نہیں ہوئے تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر آج ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کل وہ دن آئے گا کہ اعجاز سخن یعنی بولنے کی آزادی بھی چھین لی جائے گی۔ تو جو مسلمان اس طرح کے ہیں ہمارے سماج کے اندر، جو علماء کو گالی دیتے ہیں، ان مسلمانوں کو بٹھا کر بتلانا چاہیے
کہ اب اس ملک بھارت کے علماء تمہیں میدان رام لیلا گراؤنڈ میں بلا رہے ہیں، اب وہاں جاؤ اور جا کر ان کی باتوں کو سنو، کیونکہ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، میرے کانٹیکٹ میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو علماء کو گالی دیتے ہیں، جن کی صبح بھی علماء کو گالی دے کر ہوتی ہے اور جن کی دوپہر بھی علماء کو گالی دے کر نکلتی ہے، اور جو سوتے وقت بھی دعا پڑھنے کے بجائے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، دیکھنے میں ہندو نظر آ رہا تھا، غیر مسلم نظر آ رہا تھا، مگر بول رہا تھا علماء کے خلاف۔ میں نے کہا کہ تجھ سے اچھا وہ مسلمان ہے کہ جو علماء کو گالی نہیں دیتا۔ تیری شکل سے نحوست برس رہی ہے، لعنت برس رہی ہے، تیری شکل پر 12 بج رہے ہیں اور تو علماء کو گالی دے رہا ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ میں تو اس طرح کے لوگوں کو کھری کھری ان کے منہ پر سنا دیتا ہوں، چاہے بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے، بعد میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ اس ملک بھارت کے مسلمانوں کے علماء نے اس نازک دور میں تمہیں آواز دی ہے اور بلایا ہے کہ رام لیلا گراؤنڈ میں چلو اور دیکھو کہ علماء کتنے جرأت مند ہوتے ہیں اور کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ یہ انہی علماء کی اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک بھارت کو آزاد کرایا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے